बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा जो सबक है वो है दावत इस्लाम का आगाज़। ठीक है, आगाज़ का मतलब होता है शुरू करना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जब लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की या तो उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। ठीक है, पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, उसके बाद हम सवाल जवाब की तरफ आएंगे। पहली वही कि नज़ूल के कुछ ही अरसे बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही में सूरह मुद्दसर की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई। इब्तिदाई आयात मतलब शुरू की आयात नाजिल हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। ठीक है, इसके बाद जो है जैसी ही सूरह मुद्दसर की आयात नाजिल हुई, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग मतलब इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में ये काम खुफिया तरीके से किया गया। खुफिया तरीके से का मतलब है चुपके से किया गया ताकि लोगों को पता ना चल सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उन लोगों को इस्लाम की दावत देते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीब थे। ठीक है, जो आपके दोस्त अहबाब थे, जो बहुत आपके करीब थे, जिन पे आपको मुकम्मल भरोसा था, आप पहले उनको इस्लाम की दावत देते थे। सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, औरतों में बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ठीक है, औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा ईमान लेकर आई थी, फिर बच्चों में हज़रत अली लेकर आए थे, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, और ग़ुलामों में जो थे वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में 3 साल तक खुफिया तबलीग का काम किया। ठीक है, 3 साल तक उन्होंने ये काम अपना जारी रखा। इस अरसे में मुसलमानों की एक छोटी सी जमात तैयार हो गई। ठीक है, जब 3 साल के अरसे में आपको पता है अच्छे खासे लोग जो है वो इकट्ठे हो गए थे, तो एक छोटी सी जमात जो है वो तैयार हो गई थी, जिसमें हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़्यादा मशहूर हैं। थोड़े अरसे बाद अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज़ो अकारिब को इस्लाम की तबलीग के लिए एक दावत में इकट्ठा किया। ठीक है, जब एक छोटी सी जमात तैयार हो गई, आपको पता ही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरैश के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने अभी सारे लोगों को तबलीग नहीं दी थी। तो उन्होंने क्या एक तरकीब की कि उन्होंने एक दावत रखी और उन्होंने सोचा कि उसमें हम इस्लाम की तबलीग करेंगे। जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। सब लोग खामोश रहे। ठीक है, जब जैसी दावत ख़त्म हुई, खाना शाना सब लोगों ने खा लिया, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। तो जब वो सुना रहे थे तो सारे लोग खामोश रहे। हाज़रीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठे और ऐलान किया कि वो आपके साथ हैं। ठीक है, हज़रत अली चूँकि उस टाइम छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने ऐलान किया कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। उस वक्त हज़रत अली की उम्र सिर्फ 10 वर्ष थी। 10 वर्ष थी मतलब हज़रत अली जो हैं वो 10 साल के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हज़रत अली को अपने सीने से लगा लिया। 3 साल मज़ीद गुजरे तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब इस्लाम की दावत अलानिया दें। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप चुपके से जो है वो इस्लाम की दावत ना दें, बल्कि खुले आम इस्लाम की दावत दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर कुरैश मक्का को पुकारा। जब सब लोग पहाड़ी के पास जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ी की दूसरी जानिब एक लश्कर है, ठीक है, लश्कर होती है फ़ौज, जो तुम पर हमला करने वाले हैं, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? सब लोग पुकार उठे मतलब कि सारे लोगों ने कहा
کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے سنا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اسی وجہ سے ان کو القاب دیے گئے تھے صادق اور امین کے۔ تو سب لوگوں کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو انہوں نے سب نے ایک آواز میں کہا کہ ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قریش مکہ کو یہ بات پسند نہ آئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے ان کی جب بتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے خلاف جب بولا، تو کفار کو جو تھے، قریش مکہ جو تھے، ان کو یہ بات پسند نہ آئی اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے گرد و نواح، مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کا مطلب ہے مکہ مکرمہ کے جو ارد گرد کے جو علاقے ہیں، اس میں لگنے والے میلوں میں جا کر لوگوں کے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو مکہ کے ارد گرد جو میلے لگتے تھے، ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں بہت زیادہ میلے لگا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور ان کو بت پرستی سے منع کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تاکید کرتے۔ جو لوگ حج کے دنوں میں بیت اللہ کی زیارت میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی توحید کا پیغام سناتے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، انہیں بھی طرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے، جو ایمان لا چکے تھے، جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو جو کفار مکہ تھے وہ ان پہ بھی مظالم جو ہے وہ ڈھاتے تھے، وہ ان پہ بھی طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تکلیفوں کو صبر سے برداشت کیا اور اپنے ساتھیوں کو صبر سے کام لینے کی تاکید کی۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہم پہ مظالم بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے صبر سے کام لیا اور اپنے جو آپ کے دوست تھے ان کو بھی صبر کی تلقین کی۔ جو اسلام کی تبلیغ کا کام آگے بڑھ رہا تھا، قریش کے ظلم و ستم میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی۔ قریش نے خاص کر حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مصعب بن عمیر کو بھی بہت تکالیف دی۔ ان مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ان کی ہر طرح کی مخالفت کے باوجود اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور لوگ مسلسل یہ دعوت قبول کر رہے ہیں، تو قریش کے سب سردار مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب سے شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا ایک نیا دین لا رہا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، تم اسے روکو، کیونکہ ہم اپنے معبودوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ قریش مکہ کی طرف سے یہ لڑائی کی دھمکی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے دھمکی دے کر گئے تھے کہ اگر حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو منع نہ کیا تو وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ قریش کے سردار یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بتوں اور دین کو جھوٹا نہ کہا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسی وہ دھمکی دے کر گئے، تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جو ہے وہ قریش کے سردار یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بتوں کو جھوٹا نہ کہا جائے اور آپ اپنے نئے دین کی تبلیغ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سن کر فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مطالبہ کریں کہ اس کام کو چھوڑ دو، تب بھی میں یہ کام نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے اور میں اس راہ میں اپنی
جان دے دوں۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر فرمایا، اے میرے بھتیجے، آپ جو چاہیں کہیں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنی تمام زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے، جب حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھانا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ وہ لگن دیکھی تو آپ نے بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ یقین دلایا اور کہا کہ میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آگے ہیں جی مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو دعوت پر کیوں بلایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی مخالفت اور ظلم کو کیسے برداشت کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی مخالفت اور ظلم کو صبر سے برداشت کیا اور اپنے ساتھیوں کو صبر سے کام لینے کی تاکید فرمائی۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش مکہ کو پکارا۔ جب سب لوگ پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری جانب ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب لوگ پکار اٹھے، ہاں کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے سنا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون لوگ ایمان لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو پہلی مرتبہ کس طرح دعوت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش مکہ کو پکارا۔ جب سب لوگ پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری جانب ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب لوگ پکار اٹھے، ہاں کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے سنا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلا سوال ہے جی، قریش حضرت ابو طالب کے پاس کیوں گئے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟